السلام علیکم۔ کوئی ہے اس قبر میں جو جاگ رہا ہو، یا پھر میں اکیلا ہی مردہ ہوں جسے حساب کتاب کے لیے اٹھایا گیا ہے؟ غار میں وکی کی بڑبڑاہٹ گونجی تو وہ سوچوں کے گرداب سے نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اٹھایا تو تمہیں بھی نہیں گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی فتنے کو زیادہ دیر سلایا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے تم خود بخود ہی جاگ گئے ہو۔ معاذ نے اس پر چوٹ کی۔ یعنی قبلہ برادر نسبتی پہلے سے جاگ رہے ہیں، اور اگر جاگ رہے ہیں تو اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ یہ کیسی جگار ہے کہ بندہ جاگ تو گیا ہے لیکن اٹھ کر نہیں بیٹھ سکتا، یہاں تک کہ اپنے جسم کی درمیانی منزل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بیت الخلاء کا رخ نہیں کر سکتا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک زندہ دل لڑکا تھا جو ایسے مخدوش حالات میں بھی شوخی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹارچ ہوتی تو ایسا ضرور کرتا، فی الحال مجبوری ہے۔ آپ ہمارے مقابلے میں کچھ کم مجبور دکھائی دے رہے ہیں، کم از کم اٹھ کر بیٹھنے کے حقوق تو حاصل ہیں آپ کو۔ وکی نے آواز کی مدد سے اس کی موجودگی کے مقام کا تعین کر لیا اور لیٹے لیٹے ہی کسی طرح گردن گھما کر اسے دیکھنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ یہ حقوق کمرہ تفتیش کا ایک دورہ کرنے کے بعد ہی حاصل ہوئے ہیں۔ دعا کرو تم پر بھی یہ وقت جلدی آئے۔ وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتا تھا، اس لیے وکی کی الٹی سیدھی باتوں کا جواب اسی کے انداز میں دے رہا تھا۔ اسے شدت سے اس لمحے کا انتظار تھا جب بھکشو اسے سجل سے ملاقات کے لیے لے کر جاتا۔ مطلب قبر میں سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہے، اس کے لیے الگ انتظام ہے۔ جی بالکل الگ انتظام ہے، اور وہ بھی بڑا وکھری قسم کا۔ اس نے جان بوجھ کر وکی کو ڈرایا۔ افواہوں پر کان دھرنے والے اے آسماں ہم نہیں۔ وہ بہت کایاں تھا، بھانپ گیا کہ اسے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قبر میں محفل مشاعرہ پہلی بار سنی ہے سائیں۔ یہ سرمد تھا جو ہوش میں آتے ہی شامل گفتگو ہو گیا تھا۔ کوئی محفل مشاعرہ نہیں ہے بھائی، کہیں تم اپنے مالک کا نمک حلال کرنے کے لیے اس کی شان میں قصیدہ گوئی نہ شروع کر دینا۔ معاذ نے بے اختیار اسے ٹوکا تو وہاں ایک کہا پڑا۔ آپ اچھے دوست ہیں معاذ سائیں، جو دوست کا قصیدہ بھی نہیں سن سکتے۔ کہے تھمے تو سرمد نے شکوہ کیا۔ دل چھوٹا نہ کرو یار، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے۔ عالم شاہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن سرمد کی تسلی کیا ہوتی، وہ اس کی آواز میں کچھ محسوس کر کے چونک گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں سائیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ کوئی زخم وغیرہ؟ اس کے بس میں ہوتا تو خود اٹھ کر عالم شاہ کا مکمل معائنہ کرتا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میری بائیں ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے، میں ٹانگ کو ہلا نہیں پا رہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ٹانگ پر پلاسٹر بھی چڑھا ہوا ہے۔ اس نے اپنی حالت سے آگاہ کیا۔ ہم حادثے کا شکار ہوئے تھے، اس لیے سب کو لازمی کوئی نہ کوئی زخم آیا ہے۔ بس اچھی بات یہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہمارے علاج کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تمہاری ٹانگ بھی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ معاذ کو خبر سن کر دھچکا لگا تھا، لیکن اظہار کرنے کے بجائے عالم شاہ کو تسلی دی۔ کوئی بتائے تو صحیح کہ ہم ہے کہاں؟ اب تک خاموش پڑے جاروں نے دہائی دی۔ اب تم جیسے لمبے کانوں والا بھی یہ سوال کرے گا؟ ان لمبے کانوں نے اب تک ہوا کی شائیں شائیں کے علاوہ صرف چیاؤں شیاؤں سنی ہے، اور بندے کو یہ چیاؤں شیاؤں سمجھ نہیں آتی۔ اس نے معاذ کے ٹوکنے پر اپنی مجبوری بیان کی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ سجل اور سونیا کہاں ہیں؟ اب تک ان دونوں میں سے کسی کی آواز سنائی نہیں دی۔ عالم شاہ نے وہ سوال کیا جس کی توقع معاذ کو پہلے ہی تھی، چنانچہ سوچا سمجھا جواب دیا۔ خواتین کو الگ جگہ رکھا گیا ہے۔ ہم جن لوگوں کے درمیان موجود ہیں وہ سادھو بھکشو قسم کے لوگ ہیں، اور مرد و زن کے آزادانہ میل جول کو پسند نہیں کرتے۔ مگر میں سجل کا بھائی ہوں، میرے اس سے ملنے پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ عالم شاہ نے احتجاج کیا۔ بے شک تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو جائے تو ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی۔ معاذ نے نرمی سے اسے جواب دیا۔ لیکن یہ ہیں کون لوگ؟ ہمیں بھی تو ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، جاروں نے مطالبہ کیا۔ چیاؤں شیاؤں سے تم خود سمجھ گئے ہوگے کہ ہمارا واسطہ چینیوں سے پڑا ہے۔ بدقسمتی سے وہ ہماری طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی بری نیت سے ان کی حدود میں داخل ہوئے ہیں۔ جب تک اس سلسلے میں ان کی تسلی نہیں ہو جاتی ہمیں تھوڑی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ ان کی حدود سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا اس وقت ہم چین کی حدود میں ہیں؟ وکی نے فوراً اس کے الفاظ پکڑے۔ مجھے یہی اطلاع دی گئی ہے۔ اس کے پاس اعتراف کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور غیر قانونی داخلے کا الزام۔ عالم شاہ کا رہا۔
الزام تو ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کا موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بلند رکھنا چاہتا تھا۔ کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ یکدم ہی جاروں نے خبردار کیا تو ان سب نے چپ سادھ لی۔ تھوڑی دیر میں وہی لمبا موٹا بکشو اپنے ہی جیسے نارنجی لباس والے 2 بکشوؤں کے ساتھ وہاں نازل ہو گیا۔ لگتا ہے سب کو ہی ہوش آ گیا ہے۔ مشال کی روشنی میں وہاں کا جائزہ لے کر وہ اپنے بھاری سر کو ہلاتے ہوئے بولا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ معاذ نے اسے جواب دینے کی ذمہ داری نبھائی۔ اچھی بات ہے، یہ میرے ساتھی ابھی سب کو باری باری فراغت کے لیے لے جائیں گے۔ اگر تم لوگ شانت رہے اور کوئی شرارت نہ کی تو سرکشت رہو گے۔ دوسری صورت میں مجھے دوش نہ دینا کہ پہلے خبردار نہیں کیا۔ اس کے انداز میں واضح دھمکی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں سوامی جی، یہ میرے دوست بہت سمجھدار ہیں، آپ کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ معاذ نے فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف سے یقین دہانی کروائی۔ میں کیوں کروں چنتا؟ چنتا تو تمہیں کرنا ہوگی کہ کہیں یہ تمہارے پہلے ہی سے ٹوٹی پھوٹی ٹیم مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ اس نے بے نیازی کے اظہار کے لیے شانوں کو جھٹکا دے کر نخوت سے جواب دیا تو معاذ کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ میں تمہیں لینے کے لیے آیا تھا۔ وید جی سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے تمہیں ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ خاموشی کے صلے میں اسے وہ خبر سننے کو ملی جس کا وہ شدت سے منتظر تھا۔ میں تیار ہوں چلنے کے لیے۔ ایک طرف ملاقات کے لیے بے چینی تھی تو دوسری طرف وہ اپنے ساتھیوں خصوصاً عالم شاہ کو سجل کی حالت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بہت ہی زیادہ جلدی کا مظاہرہ کیا۔ بخشو نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کو اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے ساتھی کا اس سے سجل کے سلسلے میں استفسار سن چکا تھا اور اس کا رد عمل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے پر یقین تھا کہ اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کی بے چینی ہے، اور بے چینی تو تھی، وہ لاکھ خود کو دلائل دیتا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، ایک بچے کی ماں ہے، یا یہ کہ عالم کی شاخ کی بہن ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن دل کی بے اختیاری اپنی جگہ تھی، اور یہ بے اختیار دل بے طرح دھڑکتا اسے بخشو کے پیچھے پیچھے لیے جا رہا تھا۔ تو تم زندہ ہو لالا۔ حامد اگرچہ بیچ راستے سے خود کو اغوا کر کے لائے جانے پر گھبرایا ہوا تھا، لیکن لالا عیسیٰ کے سامنے آتے ہی بولے بنا نہیں رہ سکا۔ جس طرح تم لوگوں نے میرے کلیجے پر ہاتھ ڈالا ہے، میں مر بھی گیا ہوتا تو قبر پھاڑ کر نکل آتا۔ لالا عیسیٰ نے غراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ واپسی کے سفر کا آغاز کرتے ہی اس نے گلو کے نائب اصغر کو حکم دے دیا تھا کہ میری آمد سے پہلے پہلے حامد کو اٹھوا کر اڈے پر پہنچا دو۔ چنانچہ یہاں پہنچتے ہی حامد اس کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ مجھ پر کس چیز کا الزام لگا رہے ہیں؟ حامد نے تجاہل سے کام لیا۔ اب تو یہ بھی بولے گا کہ تجھے گلو کے مرڈر کا پتہ نہیں؟ معلوم ہے لالا، سن کر افسوس بھی ہوا تھا کہ بیچارے کو اتنی بے دردی سے مارا گیا، لیکن اس سب کا مجھ سے کیا تعلق جو مجھے اس طرح سے یہاں لایا گیا ہے؟ اس نے لالا کی گھورتی نظروں سے آنکھیں چراتے ہوئے خود کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے سالوں میں اس شہر میں گھاس کھودی ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ تیری مالکن کا تال میل کدھر کو ملتا ہے؟ تمہیں جو کہنا ہے کھل کر کہہ دو لالا۔ حامد نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے اس کا طنز برا لگا ہو۔ تو اپنی میڈم کی تلاش کا کام میرے آدمیوں کو کیوں سونپ کر گیا تھا؟ تیرے اپنے پاس بندوں کی کمی ہے کیا؟ لالا پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ میرے بندے مجھے اس کام کے لیے ٹھیک نہیں لگے تھے، اس لیے تمہاری طرف آ گیا تھا اور منہ مانگے داموں پر بندہ ہائر کیا تھا۔ اگر گلو استاد کو اعتراض تھا تو وہ انکار کر سکتا تھا، میں نے کوئی گن پوائنٹ پر تو اس کو مجبور نہیں کیا تھا۔ حامد نہ تو یہ بتا سکتا تھا کہ سونیا کی تلاش سونیا سے بھی چھپا کر کی جا رہی تھی، اس لیے اپنے بندے سامنے لانا مناسب نہیں تھا، اور نہ ہی اس بات کا اعتراف کر سکتا تھا کہ یہ میڈم ایکس کی خواہش تھی، اس لیے قدرے جارحانہ لہجے میں لالا کے سوال کا جواب دیا اور بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے آدمی کو کام دینا ویسے بھی ایک غلطی ثابت ہوا، کوئی پروگریس رپورٹ دینا تو دور کی بات، اس نے دوبارہ ہم سے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا۔ اس کی دلی سے حیدرآباد کے لیے فلائٹ بھی میں بکنگ تھی، اس نے وہ فلائٹ بھی نہیں لی۔ اصولاً تو مجھے یہاں آ کر باز پرس کرنی چاہیے تھی اور حساب لینا چاہیے تھا کہ تمہارا آدمی ہم سے پیسے لے کر کام کیوں نہیں کر رہا، لیکن میں نے پرانے تعلق کا لحاظ کیا اور ایسے وقت میں جب کہ یہاں گلو کی موت کا سوگ منایا جا رہا تھا، اس قسم کی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میری اس مروت اور لحاظ کا یہ صلہ دیا گیا ہے کہ مجھے راہ چلتے اٹھوا لیا گیا ہے۔
اور مجرموں کی طرح مجھ سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ہر نئے جملے کے ساتھ حامد کا لہجہ مزید جارحانہ ہوتا جا رہا تھا۔ زیادہ نوٹنکی نہ لگا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیری اس تقریر سے متاثر ہو جاؤں گا؟ میرے کو پورا حساب چاہیے کہ ادھر انڈیا میں جا کر میرا آدمی کدھر گم کیا ہے تم لوگوں نے۔ لالا عیسیٰ نے اس کی پوری تقریر کا جواب چند جملوں میں دے ڈالا۔ یہ تو وہی حساب ہوا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حامد بلبلا کر بولا، کوتوال اور چور کا فرق تو تجھے ابھی پتہ لگ جائے گا۔ لالا نے سرد لہجے میں جواب دیا اور اپنے دائیں طرف کھڑے اصغر کی طرف گردن گھما کر بولا، ذرا کوتوالوں والی خاطر مدارت کرو اس کی، اور جب تک یہ میرے سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے تواضع رکنی نہیں چاہیے۔ اصغر نے حکم ملتے ہی ارد گرد کھڑے اپنے مسلح گرگوں کو اشارہ کیا۔ وہ سب تیر کی طرح حامد کی طرف لپکے۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو لالا، تمہیں اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ حامد اس افتاد پر بوکھلا کر دھمکیوں پر اتر آیا۔ کون لے گا حساب؟ تیری وہ میڈم ایکس جو خود سارا وقت بل میں چھپ کر بیٹھی رہتی ہے۔ لالا نے حقارت سے اس کی طرف تھوکا۔ بل میں نہیں چھپی بیٹھی، شیرنی ہے وہ، شیرنی، اور جب اپنی کھچار سے نکل کر تم پر حملہ کرے گی تو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ اس کی طرف سے کسی رعایت کی امید نہ پا کر حامد بھی کھل کر بول رہا تھا، تیری شیرنی کے پنجوں سے شکار نکال کر لے گیا تھا میں، پر ابھی تو جانے دے اس بات کو، ابھی تو ثابت کر کے دکھا کہ تجھ میں کتنا دم خم ہے۔ حسین عورت کا باڈی گارڈ کم سیکرٹری بن کر ٹھنڈی گاڑیوں میں گھومنے اور مردوں کی مار کھا کر اپنا گرم گرم خون بہتے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لالا کے لہجے میں اس کے لیے استہزاء تھا۔ غصے میں آیا حامد شاید کوئی جواب دیتا، لیکن اصغر کے گرگوں نے اسے مزید زبان درازی کی مہلت نہیں دی اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کے باہر جاتے ہی لالا کے ماتھے پر ایک موٹا سا بل پڑ گیا اور اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے سامنے رکھا جام ہونٹوں سے لگایا۔ اس کے لیے ایک طرف گلو جیسے وفادار کی دردناک موت بڑا دھچکا تھا، تو دوسری طرف وکاس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملنے پر پریشان تھا۔ گلو کے اپنے موبائل بھول کر جانے کی غلطی اس حد تک تو کارآمد ثابت ہوئی تھی کہ وکاس سے اس کے آخری رابطے کے بارے میں علم ہو گیا تھا، اور اس حد تک حامد بھی سچا ہی تھا کہ اس کے پاس وکاس کے بارے میں آخری خبر دلی پہنچنے کی تھی۔ لیکن لالا کو اندازہ تھا کہ حامد پورا سچ نہیں بول رہا ہے۔ بازل کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ تھوڑی دیر میں اصغر واپس لوٹا تو لالا نے اس سے دریافت کیا، کوئی اطلاع نہیں لالا، منظر سے بالکل غائب ہے، میں اس کے تمام ٹھکانوں کی نگرانی کروا رہا ہوں، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ ایک بندے نے عرفان اللہ کے ایک آدمی تک بھی کسی طرح پہنچ کر اندر کی بات نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا کہنا بھی یہی ہے کہ عرفان اللہ خود بازل کے لیے پریشان ہے۔ اس نے پچھلے ہفتے اپنے بیٹے سلطان کو بیوی کے ساتھ علاج کے لیے باہر روانہ کیا ہے اور خود سیاسی داو پیچ لگانے میں مصروف ہے۔ ان حالات میں اسے بازل کی بہت ضرورت ہے، لیکن بازل گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہے۔ اصغر نے اسے مکمل رپورٹ پیش کی۔ میری چھٹی حس کہتی ہے کہ بازل وکی کے پیچھے ہے۔ وکی نے میڈم ایکس کو چھیڑنے کی جو غلطی کی تھی وہ اس کا پورا بدلہ چکا رہی ہے۔ وہ بہت تجربہ کار عورت ہے اور وکی اس کے سامنے کل کا بچہ ہے۔ گلو کے بعد اصغر ہی سب سے قابل اعتماد بندہ تھا، اس لیے لالا اس کے سامنے کھل کر بات کر رہا تھا۔ بدھی والا کام اپن نہیں جانتے لالا، اپنے کو آپ بس یہ بولو کہ کیا کرنے کا ہے، اپن کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اصغر قابل اعتبار بھی تھا اور جیدار بھی، لیکن یہ اس کی کمزوری تھی کہ دماغی سوچ بچار کے چکر میں نہیں پڑتا تھا، اور اس کی یہ کمی لالا کو شدت سے گلو استاد کی یاد دلاتی تھی۔ گلو ایسے مواقع پر بڑے صاحب مشوروں سے نوازتا تھا۔ ابھی تو بس اس باڈی گارڈ کے بچے کی زبان کھلوا، اس سے کوئی کلو ملے گا تو آگے کی سوچیں گے۔ لالا نے اسے جواب دیا اور ذہن نشین کروانے لگا کہ حامد سے کون کون سی معلومات حاصل کرنا ہے۔ بس اب آپ بے فکر ہو جاؤ لالا، اپن بندے کو الٹ کر اس کے اندر سے سب کچھ نکلوا لے گا۔ اصغر نے سینہ ٹھونک کر یقین دہانی کروائی، لیکن وہاں سے گیا نہیں۔ کچھ کہنے کا رہ گیا ہے کیا؟ لالا نے نیا جام بناتے ہوئے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے استفسار کیا۔ پچھلے عرصے میں اس نے شراب نوشی تقریباً چھوڑ دی تھی، لیکن جب سے اپنے ٹھکانے پر قدم رکھا تھا مسلسل پی رہا تھا۔ اس کے آدمی اس کی بلا نوشی کے عادی تھے، اس لیے کسی نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، لیکن خود لالا اپنے اندر ایک احساس شرمندگی میں مبتلا تھا کہ جانتا تھا علینا نے بڑے مان سے اس سے یہ عادت چھڑوائی تھی، اور اگر اسے اس سب کی خبر ہو جاتی تو وہ بہت دکھی ہوتی۔ ظہور کی بیٹی نے درخواست کی ہے کہ انہیں واپس گھر جانے دیا جائے۔ اصل میں ظہور کی بیوہ اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے
اور اس کی خواہش ہے کہ وہ یہ آخری دن اپنے گھر میں گزارے۔ اصغر نے اسے مسئلہ بتایا۔ ظہور لالا کا وہی آدمی تھا جس نے بازل کے بندے کو غلط اطلاعات فراہم کر کے بازل کو اس فارم ہاؤس پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا تھا جہاں لالا کا ڈپلیکیٹ اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا۔ اس شخص نے لالا سے وفاداری نبھانے کے لیے اپنی زندگی کے ٹمٹماتے چراغ کو خود اپنے ہاتھ سے بجھا دیا تھا، جبکہ ظہور کو اس کے جرم کی سزا میں بازل نے مار ڈالا تھا۔ اس شکی القلب انسان نے بدلہ لینے کے لیے محض ظہور کی موت کو کافی نہ جانا تھا، اور ایک روز ظہور کے گھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھس گیا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ ایسے ہی کسی خدشے کے پیش نظر گلو ظہور کی بیوہ اور بیٹی کی نگرانی کروا رہا تھا، اس لیے انہوں نے بروقت مداخلت کر کے ان ماں بیٹی کو بچا لیا تھا، اور اب وہ دونوں انہی کی سرپرستی میں کہیں رہ رہی تھیں۔ جانے دو ان کو، بازل کی غیر موجودگی میں انہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، پھر بھی تم اپنے بندوں کی باری باری ڈیوٹی لگا کر ان کی حفاظت کرتے رہنا۔ لالا نے اجازت دے دی تو اصغر وہاں سے ہٹ گیا۔ تو بھی بڑا بدقسمت ہے لالا عیسیٰ، بندے کھا گیا پر اس گدی سے دور نہ رہ سکا۔ اب بیٹھا رہ یہاں اور خون کی ہولی دیکھ۔ لالا زیر لب بڑبڑایا اور جام ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں سارا مشروب پی گیا۔ گھور سیاہ آنکھیں بند پپوٹوں کے پیچھے گم تھیں، دہکتے عارض زرد پڑ گئے تھے، ستواں ناک میں لشکارے مارتی لونگ غائب تھی، اور گلاب کی پنکھڑی سے مشابہ لبوں پر یوں پپڑیاں جمی تھیں جیسے عرصے سے پانی نہ ملا ہو۔ وہ اس سجل شاہ کا بس سایہ ہی دکھائی دیتی تھی جس کے انابی چادر میں چھپے رہنے والے چہرے کی اس نے ایک جھلک ہی دیکھی تھی، اور اس کے آگے دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کی جسمانی اور قلبی تکلیف نے اس کے چہرے کو کسی دھند کی طرح ڈھانپ لیا تھا، اور اس دھند کے پار وہ اس پہلے والی سجل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس تلاش میں اس کی نظریں نچلے لب کے قریب بائیں کونے پر موجود موٹے سے سیاہ تل پر پڑیں تو دل زور سے دھڑکا، اور اس تل نے اسی طرح اسے اپنی طرف کشش کیا جیسے پہلی دید پر کیا تھا۔ وہ تل عجیب طرح سے اسے لبھاتا تھا اور چمک چمک کر چھیڑتا تھا کہ آؤ مجھے چھو کر دیکھو۔ اس وقت بھی یہی خواہش دل میں جاگی اور اس کے ہاتھ نے بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے حرکت کی۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پور سے اس شرارتی تل کو چھوتے ہوئے اس کی پوری جان اس پور میں سمٹ آئی تھی۔ انگلی کی پور نے اس تل کو چھوا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ریشم کو چھو لیا ہو۔ پورے وجود میں ایک سرور سا دوڑ گیا، لیکن یہ بس ایک لمحے کا ہی احساس تھا۔ یکدم ہی اسے یاد آ گیا کہ اس کی انگلی کی پور جس کے چہرے کو چھو رہی ہے اسے اپنے چہرے پر کسی نامحرم کی نگاہ تک گوارا نہیں ہے۔ فوراً ہی ریشمی لمس کی جگہ دہکتے انگارے نے لے لی اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سرور کی جگہ سکوت نے لے لی اور وہ گویا پوری طرح سن ہو گیا۔ یہ کیسی گستاخی سرزد ہو گئی تھی اس سے۔ وہ جو اسے خیال میں بھی بہت احتیاط سے سوچتا تھا، کیسے اسے چھو بیٹھا تھا۔ چھونے کا تو حق ہی نہیں تھا اس کے پاس، بلکہ دیکھنے کا بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی نہیں تھا سجل شاہ کا، بے شک وہ اس کے دل میں بستی تھی، لیکن وہ اس کا محرم نہیں تھا، اور اس کی زندگی میں محرم رشتوں کے سوا کسی کی گنجائش نہیں تھی۔ شرمندگی اور جھنجھلاہٹ میں ڈوبے اس نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا مکہ بنا کر پوری قوت سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا اور سجل کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ رخ پھیرتے ہی اس کی نظر نارنجی لباس والے بوڑھے پر پڑی۔ بوڑھا وہ بس اس اعتبار سے تھا کہ اس کے کندھوں پر جھولتے بالوں سمیت بھویں تک سفید تھیں، لیکن ان سفید بالوں کے برعکس وہ کسی جوان کسی شان سے بغیر کسی سہارے کے تن کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں کی جلد جھریوں سے پاک خوب کسی ہوئی تھی، اور وہ آنکھوں میں بے پناہ چمک لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ چمک اتنی زیادہ تھی کہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ معاذ نے خود کو اس دشواری میں نہ ڈالا اور نظریں جھکا لی۔ وہ پہلی ملاقات میں ایک ایسے شخص سے مقابلے کی فضا پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا جو یقیناً وہاں خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ تمہاری ساتھی کی حالت ٹھیک نہیں ہے جوان، یہ زندگی اور موت کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس جنگ میں زندگی کی جیت ہوگی یا موت کی۔ بوڑھے نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا تو معاذ کو اس سے پوچھنے کی حاجت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کون ہے۔ وہ اس غار کے اندرونی گوشے سے نکل کر آیا تھا جس میں بھکشو اسے سجل سے ملاقات کے لیے لے کر آیا تھا، اور بھکشو نے اسے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ سجل کو وید جی کے زیر نگرانی رکھا گیا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کے دماغ میں رسولی ہے؟ وید جی نے اسے اردو میں مخاطب کیا تھا۔
اس لیے اس نے بھی اردو میں ہی سوال کیا۔ یہ بھی یقین ہے کہ یہ بہت پرانی رسولی ہے جو عرصہ دراز سے خاموشی سے دماغ میں موجود تھی، لیکن کچھ عرصے سے اس نے خاموشی توڑ کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکی بہت تکلیف میں ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی تکلیف میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وید بولتا جا رہا تھا اور معاذ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے سینے پر عین دل کے مقام پر پوری قوت سے گھونسے رسید کرتا جا رہا ہو۔ آپ کے اندازے غلط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ آپ کون سا کوئی ماہر سرجن ہیں؟ اس نے سرخ آنکھوں سے وید کی چمکیلی آنکھوں کو گھورتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ وید سے مقابلہ کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ چند دن یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتے ہیں اس لڑکی کے پاس۔ اس کے لیے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو صرف یہ کہ اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ وید کو اس کے لہجے کی تیزی کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور جو بولنا تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا جا رہا تھا۔ اس کے یوں آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر معاذ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کو بجلی کے ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ ہپناٹسٹ، معاذ کے ذہن میں ایک لفظ گونجا اور اس بار اس نے ذرا سنبھل کر بوڑھے کی طرف دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ خفیف سا مسکرایا۔ اگر اسے کسی بڑے ہسپتال میں لے جایا جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس نے بوڑھے کی مسکراہٹ کو نظر انداز کر کے اپنی بات پر زور دیا۔ ضرور لے جاؤ، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کی حالت سفر کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ویسے کون سے بڑے ہسپتال لے کر جاؤ گے تم اسے؟ انڈیا، پاکستان، چین یا یورپ کا کوئی ملک؟ کسی ہسپتال کا نام تو ہوگا تمہارے دماغ میں۔ وید کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی اور معاذ کو یکدم ہی ادراک ہوا کہ وہ محض جذباتیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، ورنہ حالات تو یہ ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا۔ بیمار سجل کو ساتھ لے جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ حقیقت کو تسلیم کرتے ہی اس کی نظریں ایک بار پھر جھک گئیں۔ انسان بہت سی جگہ بے بس ہوتا ہے، اسے اپنی بے بسی کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوشش ہی نہ کرے۔ میں آخر تک کوشش پر یقین رکھنے والا انسان ہوں۔ اس لڑکی کے علاج کے لیے جو کچھ ممکن ہے کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ یہ کم از کم اس لائق ہو جائے کہ سفر کر سکے۔ یہ سفر کے لائق ہو گئی تو میں خود کوشش کروں گا کہ اسے فوری طور پر کسی بڑے ہسپتال منتقل کروا دوں۔ بوڑھے وید کا لہجہ یکدم ہی نرم ہو گیا اور وہ تسلی دینے والے انداز میں بولتا چلا گیا۔ اگر آپ ایسا کر سکیں تو میں ذاتی طور پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اور اس مہربانی کے بدلے آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ ادا کیے۔ اس وقت سجل کی زندگی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں لگ رہا تھا۔ سارے مسائل جیسے یکدم پسے پشت چلے گئے تھے۔ بوڑھے نے اس کے الفاظ سنے اور متانت سے مسکرا کر رہ گیا۔ یہ بہت مظلوم لڑکی ہے وید جی، اس کم عمری میں ہی اس نے بہت دکھ دیکھ لیے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ اس بار وہ پست لہجے اور عاجزانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے خوش نصیب، خوشحال، مکار، چالاک یا ظالم لڑکی بھی ہوتی تو تم اپنے دل میں اس کے لیے یہی خواہش رکھتے جوان۔ کوئی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہے جیسا ہو، ہم اس کے ساتھ برا ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں گویا سب ہی اس کے دل کا بھید جان چکے تھے۔ وہ کیا کہتا، بس خاموشی سے سر جھکا دیا۔ آؤ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بوڑھا وید اسے سجل کے بستر سے ہٹ کر زمین پر بچھے اونی نمدے تک لے گیا اور بیٹھتے ہی بولا، سنا ہے تم پاکستانی ہو؟ جی، آپ نے صحیح سنا ہے۔ اس طرابی کیفیت میں اس کی انگلیاں اون کے ریشوں کو کھینچنے لگیں۔ وید نے سجل کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ ایک بھاری بوجھ کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ پاکستان میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے اپنا پورا پتہ آپ کے آدمیوں کو لکھوا دیا ہے۔ آپ جس ذریعے سے چاہیں میرے بارے میں معلومات حاصل کروا لیں۔ میں نے کوئی بھی غلط انفارمیشن نہیں دی ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ ان پر سے شکوک ختم ہوں گے تو سجل کے علاج کے لیے بھی کوئی پیش رفت ہو سکے گی، اس لیے اس انداز میں جواب دیا، معلومات کروانا جن کا کام ہے وہ کرواتے رہیں گے۔ میں تو صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر تم کراچی کے رہنے والے ہو تو تم سے اپنے ماضی کی کچھ یادیں بانٹ سکوں۔ وید کا انداز دوستانہ تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ معاذ ہونک ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی ماہ کراچی میں گزارے ہیں۔ اردو بے شک میں چین ہی سے سیکھ کر گیا تھا، لیکن اس میں روانی اور صفائی کراچی میں رہنے سے آئی ہے۔ زندگی کا وہ دور خوبصورت تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میرا دل ہجوم سے اٹھنے لگا اور ایک دن میں اٹھ کر برفزار میں آ گیا۔
یہاں زندگی بہت پرسکون اور دلچسپ ہے۔ فطرت سے اتنے قریب رہ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بوڑھے نے یوں ناک سکیڑ کر سانس لی، جیسے ماحول کی تازگی اور سکون کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتار رہا ہو۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی جوگی یا سادھو کی طرح بن باس لے کر اس ویرانے میں رہ رہے ہیں؟ تم چاہو تو یہی سمجھ لو۔ میں ایسا سمجھ لیتا اگر جدید دنیا کے لوگوں سے آپ کے اتنے گہرے روابط نہ ہوتے۔ تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ بوڑھا چونکا۔ حالات اور واقعات کے تجزیے سے آپ کے مطابق یہ جگہ آپ کا مستقل ٹھکانہ ہے، تو پھر آپ لوگ جائے حادثہ پر کیا کر رہے تھے؟ میرے اندازے کے مطابق وہ جگہ اگر ہندوستان میں نہیں تھی تو اس سے قریب تر ضرور تھی، اور آپ کو وہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے طویل سفر طے کرنا پڑا ہے۔ ایک عرصے سے دنیا سے کٹ کر رہنے کے باوجود آپ کی معلومات کا یہ حال ہے کہ آپ گولڈن سٹار کی حقیقت سے آگاہ ہیں، اور نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ آپ کے ٹھکانے پر جدید دنیا کا ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو یہاں سے وہاں آپ کا رابطہ بھی کرا سکتا ہے، اور آپ کو وہ ساری معلومات بھی حاصل کر کے دے سکتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ معاذ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ تمہارے بارے میں میرا اندازہ بالکل درست تھا جوان۔ تم اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ ذہین اور بیدار مغز ہو۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس اندازے کی بنیاد کیا ہے، کیونکہ ہم تو پہلی بار ایک دوسرے سے باقاعدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ معاذ نے اس بار بھی اس کی بات پکڑ لی۔ سجل کی پریشانی اپنی جگہ تھی، لیکن اس کی فطری ذہانت اپنا کام دکھا رہی تھی۔ تمہاری ساتھی کے پاس مخصوص سنہری ستارے کی موجودگی نے ہمیں مجبور کیا کہ تم لوگوں کو اپنے ٹھکانے پر منتقل کر کے تم سے اہم معلومات حاصل کی جائیں۔ اپنے اس ٹھکانے کے محل وقوع کو پوشیدہ رکھنے کے لیے تم لوگوں کو راستے میں بے ہوش رکھا گیا تھا، لیکن تم وہ فرد تھے جو بار بار مخصوص دورانیے سے قبل ہوش میں آ جاتے تھے، اور تم پر خصوصی دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ اس سے میری ذہانت یا بیدار مغزی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ اسے اچھی قوت مدافعت کا نام دے سکتے ہیں۔ معاذ نے بوڑھے کی وضاحت قبول نہیں کی۔ شاید تم یہ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے تجربے نے وہی نتیجہ اخذ کیا تھا جو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا اس کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی کہ آپ نے نیم بے ہوشی کی حالت میں میرے دماغ میں گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ معاذ نے جیسے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ مجھے راستے میں پیش آنے والے کچھ واقعات دھندلے دھندلے سے یاد ہیں، اور ان دھندلی یادوں میں ایک یاد یہ بھی ہے کہ ایک پراسرار آواز میرے دماغ میں گونجا کرتی تھی۔ لیکن یہ میرے استاد کا کمال ہے کہ میں نے بہت کم عرصے کی تربیت کے باوجود اپنے دماغ کو لاک کرنا سیکھ لیا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو آسانی سے میرے اندر تک پہنچ سکے۔ معاذ نے وہ کہہ دیا جو اس کے دل میں تھا۔ بوڑھا اس کی اس صاف گوئی پر کچھ دیر خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر شکست تسلیم کرنے والے انداز میں بولا، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ تم اپنے اس علم سے فائدہ اٹھا کر میری ساتھی سے بھی معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے قدرے تلخ لہجے میں بوڑھے سے شکوہ کیا تو اس نے ایک گہری سانس لی اور متانت سے بولا، میں اپنی اس صلاحیت کو ناگزیر حالات کے علاوہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہم نے حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے مشکوک افراد کو بیجنگ کے نمائندے تک پہنچا دیا ہے۔ اب بیجنگ کا مسئلہ ہے کہ جیسے چاہے معلومات حاصل کرے۔ رہا تمہارا معاملہ تو میری چھٹی حس نے تمہاری شخصیت کا غیر معمولی پن محسوس کر کے صرف تجسس کے تحت تمہارے بارے میں جاننے پر اکسایا تھا۔ میں کسی بھی قسم کے مفاد کے حصول کے لیے تمہارے بارے میں جاننے کا خواہش مند نہیں تھا۔ میرے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو اسے پروردگار کی عنایت کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باقی میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوں، جو پہلے ہی آپ کے ساتھیوں کو بتا چکا ہوں۔ معاذ نے ایک بار پھر اپنا لہجہ نرم کر لیا کہ بوڑھے کا رویہ اس کے ساتھ مسلسل نرم اور مہربان تھا۔ تم اگرچہ ہمیں مشکوک مقام اور مشکوک حالات میں ملے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ سخت رویہ اس لیے نہیں رکھ پایا کہ مجھے تمہارے اندر سے مثبت لہریں نکلتی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ لہریں ثبوت ہیں کہ تم ایک اچھے انسان ہو، اور ہمیں تم سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ بوڑھے کی رائے سن کر وہ مزید نرم پڑا اور عاجزی سے جواب دیا۔ جواباً بوڑھا کچھ نہیں بولا اور صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اسی وقت فضا میں نسوانی کراہ گونجی۔ وہ تڑپ کر سجل کی طرف مڑا اور بے اختیار اس کی طرف بڑھنا چاہا۔ اب تم واپس جاؤ جوان، مجھے اپنی مریضہ کو توجہ سے دیکھنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے۔
وید کے بلند آواز میں ٹوکنے پر اس کے قدم ٹھٹکے اور ساتھ ہی وجود میں طیش کی ایک لہر بھی اٹھی۔ وہ کون ہوتا تھا اسے اس طرح جانے کا کہنے والا؟ زانگ، اسے واپس لے جاؤ، اس کی کیفیت سے بے نیاز بوڑھے نے بلند آواز میں چینی زبان میں پکارا تو نہ جانے کس گوشے میں گم نارنجی لبادے والا بخشو یکدم نمودار ہوا۔ چلو مہاراج، بخشو نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بمشکل اپنے مزاج کو قابو میں کیا۔ یہاں ان کی حیثیت قیدیوں کی سی سہی، ان لوگوں کا سلوک برا نہیں تھا، ایسے میں خواہ مخواہ کا جوش حالات کو بگاڑ سکتا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ کچھ ضبط سے کام لیا جائے۔ وہ دل پر جبر کرتا ہوا بخشو کے پیچھے چل پڑا۔ وید اس کی اندرونی کشمکش پر توجہ دیے بغیر پہلے ہی سجل کے بستر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اعظم، غار سے نکلتے نکلتے اس کی سماعت سے سجل کی نحیف آواز ٹکرائی تو بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ وہ تکلیف میں تھی لیکن ہوش کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے بیٹے کا ہی نام پکارا تھا، اور وہ مجبور تھا کہ اس کی پکار پر اس کا بیٹا اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتا تھا۔ کیا پروگرس ہے؟ میڈم ایکس نے پلکیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شخص پر سوالیہ نظر ڈالی تو اس نے دیکھا کہ میڈم کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس نے کافی زیادہ شراب نوشی کر رکھی ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنے ہاتھ میں ایک جام تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم حامد کا کچھ پتہ نہیں چلا سکے، اسے خان ہاؤس سے سہراب گوٹھ کی طرف جانے والے کچے راستے پر اغوا کیا گیا ہے، اور اس راستے پر کوئی کیمرہ نصب نہیں ہے۔ آگے مین روڈ پر کیمرے ہیں لیکن وہاں سے گزرنے والی سینکڑوں گاڑیوں میں سے اپنی مطلوبہ گاڑی تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ شیر علی نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ لوگ سیاہ گاڑی میں حامد کو لے کر گئے ہیں، اور ہم وہاں سے گزرنے والی ہر سیاہ گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو فوٹیجز ملی ہیں ان میں سے بہت کم گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پڑی جا رہی ہیں۔ اس نے مؤدبانہ میڈم کو رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں مذکورہ شیر علی نامی شخص ان 3 افراد میں سے ایک تھا جو بوقت اغوا حامد کے ساتھ تھے۔ 2 افراد تو موقع پر ہی مارے گئے تھے جبکہ شیر علی زخمی حالت میں بچ گیا تھا۔ شیر علی کے بیان سے صرف اغوا کی تصدیق ہوئی تھی، اس کے علاوہ وہ کوئی قابل ذکر معلومات فراہم نہیں کر سکا تھا۔ اغوا کاروں کے بارے میں بھی اس کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے چہروں پر نقاب لگائے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان میں سے کسی کو شناخت نہیں کر پایا تھا۔ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں صرف ایک بات جانتی ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے حامد اپنے سامنے چاہیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں میڈم، اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھا گیا ہے کہ یہ گلو کی موت کا ری ایکشن نہ ہو۔ اس کے آدمیوں کو ٹٹولنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب تک کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہوئی۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اصغر نے توقع کے خلاف بہت تیزی سے سارے معاملات سنبھال لیے ہیں، وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے۔ اس بات پر کچھ لوگ اس کے خلاف باتیں بھی بنا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے گلو کی موت سے اس کی لاٹری نکل آئی ہے اور اب وہ خود باس بن جانے پر خوش ہے۔ میڈم ایکس نے محض ہنکارہ بھرنے پر اکتفا کیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصغر کے کام کرنے کے انداز نے لالا کی یاد دلا دی ہے۔ معاملات بالکل ایسے چلنے لگے ہیں جیسے لالا کی زندگی میں چلتے تھے۔ کیا واقعی؟ اس بار وہ چونکی۔ مجھے خبر پہنچانے والے کا تو یہی کہنا ہے۔ جب میڈم ایکس کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس سے کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس نے فوری طور پر نئے احکامات جاری کر دیے۔ اصغر کی نگرانی کرواؤ، مجھے اس کے ایک ایک پل کی رپورٹ چاہیے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، سب معلوم ہونا چاہیے۔ یہ حکم جاری کرتے ہوئے وہ ایک مختلف نہج پر سوچ رہی تھی۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ جیسے وکی کی موت کی مکمل یقین دہانی کے باوجود وہ منظر پر آ گیا تھا، ممکن تھا کہ لالا بھی اسی طرح زندہ ہو اور اس کی خودکشی ایک سوچا سمجھا ڈرامہ ہو۔ اوکے میڈم، اور کوئی حکم؟ سامنے کھڑے غلام نے تابعداری سے پوچھا۔ فی الحال یہ کام اچھی طرح کرو، مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور نکل کر آئے گا، میڈم نے جواب دیا اور اشارے سے جانے کی اجازت دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے اپنا جام ختم کیا اور کچھ دیر کسی اندیکھے نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، پھر اپنا موبائل نکالا۔ اس جدید موبائل کی بڑی خوبی یہ تھی کہ اس پر آنے جانے والی کالز کا ٹریس ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس نے موبائل کی سکرین پر انگلی پھیرتے ہوئے اس میں محفوظ کانٹیکٹس نکالے اور ڈیوڈ کا نام منتخب کر کے کال ملائی۔ دوسری ہی گھنٹی پر اس کی کال وصول کر لی گئی۔ کیا اطلاعات ہیں ڈیوڈ؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی پژمردگی تھی۔ گاڑی کو حادثہ پیش آنے کی تصدیق ہو گئی ہے، حادثہ شدید تھا، میرا ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا،
لیکن معاذ اور سونیا کے ساتھ ساتھ اس کے سارے ساتھی حیرت انگیز طور پر غائب ہیں۔ کیا مطلب غائب ہیں؟ اگر تمہارے آدمی مردہ حالت میں پائے گئے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی مردہ یا کم از کم زخمی حالت میں ان کے ساتھ ہی پایا جانا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جائے وقوعہ کے معائنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ یقیناً وہی لوگ انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ کون لوگ؟ کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ؟ میڈم ایکس نے اس کی دی اطلاع پر تیز لہجے میں پوچھا۔ ویسے اس اطلاع نے غیر محسوس طور پر اس کے اندر تبدیلی پیدا کی تھی اور وہ ریلیکس دکھائی دینے لگی تھی۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو اطلاعات ملی ہیں ان کی روشنی میں امکان ہے کہ انہیں چینی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ چینی؟ اس نے اچنبے سے استفسار کیا۔ چینی کہاں سے آ گئے وہاں؟ چینی بھکشو وقتاً فوقتاً ان علاقوں میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کی آمد و رفت اپنے مذہبی پیشوا سے ملاقات کے لیے ہوتی ہے، لیکن اڑتی اڑتی معلومات کے مطابق ان بھکشوؤں کے بیس میں کچھ جاسوس بھی موجود ہوتے ہیں، ڈیوڈ نے اسے بتایا۔ اگر ایسی اطلاعات ہیں تو تمہارے پاس ان بخشوؤں کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے تھیں۔ ان کے بارے میں معلومات رکھنا میرے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ مجھے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں میں انہیں اب تک احسن طریقے سے پورا کرتا رہا ہوں۔ موجودہ مسائل تم اور تمہاری ٹیم کے پیدا کردہ ہیں۔ اس کے اعتراض پر ڈیوڈ کا لہجہ سرد ہو گیا۔ چینی خطرناک لوگ ہیں ڈیوڈ، اور دنیا کے موجودہ حالات میں ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہماری راہ پر لگ سکتے ہیں۔ اس نے اپنا لہجہ قدرے نرم کیا۔ اسی وجہ سے ہم ان سے دور دور رہتے ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے لگتا ہے اب ہمارا ان سے پالا پڑنے والا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سونیا میرا گولڈن سٹار اپنے ساتھ لے گئی ہے، اور اگر چینیوں نے اس کے پاس سے وہ برآمد کر لیا تو پھر وہ اس سے ایک ایک بات معلوم کیے بغیر اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ ڈیوڈ نے یہ اطلاع دے کر اس کا سارا اطمینان رخصت کر دیا۔ سونیا گولڈن سٹار اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں گئی ہے۔ تمہارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور ان کا فرض تھا کہ ہر فرد کی مکمل تلاشی لیتے۔ وہ سونیا کے بارے میں نئی اطلاع سن کر بے چین ہوئی تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ڈیوڈ سے باز پرس نہ کرتی؟ کوتاہی کرنے والوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے، لیکن یہ سوچو کہ اگر سونیا چینیوں کے سامنے زبان کھول دیتی ہے تو تنظیم کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سونیا کوئی عام لڑکی نہیں ہے جو چینی اس سے آسانی سے کچھ معلوم کر لیں، پر لڑکی ہی تو ہے نا، اور عورتوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب جذبات میں عقل پر پتھر پڑ جائیں۔ تمہاری بیٹی تو پہلے ہی بہت عجیب کام کرتی پھر رہی ہے۔ ڈیوڈ کا ایک تانا اس کے فخر کو سبوتاژ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہماری ایک نہایت تربیت یافتہ کارکن ہے ڈیوڈ، اس کی موجودہ نادانیاں اس کے ماضی کے کارناموں کو دھندلا نہیں سکتی۔ تم اگر اسے اپنے تربیتی کیمپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ دوبارہ ہمارے لیے کارآمد بن سکتی تھی۔ میں نے تو پروفیسر وکٹر تک کو راضی کر لیا تھا کہ وہ وہاں پہنچ کر سونیا کی ذہن سازی کریں۔ اس بار میڈم کا انداز ذرا مدافعتی تھا۔ حادثے اور اتفاقات کبھی بھی کسی بھی پلاننگ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تم جانتی ہو ان علاقوں میں سفر کرنا کتنا مشکل ہے۔ میں نے انہیں کیمپ تک بھجوانے کے لیے ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کی تھی اور امید تھی کہ تربیت کے بعد ایک بہترین ٹیم میدان میں بھیجنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا، اور صورتحال یہ ہے کہ ہم خود مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ ڈیوڈ بھی در حقیقت الجھا ہوا اور پریشان تھا۔ کیمپ پر موجود افراد میں سے کچھ کو بخشوؤں کی راہ پر لگاؤ۔ ہمارے آدمی اگر بخشوؤں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو صورتحال بدل کر ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے مشورہ دیا۔ کوئی فائدہ نہیں، ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس حادثے کی اطلاع دیر سے پہنچی تھی اور بخشوؤں کو علاقے سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ ویسے بھی وہ ان راستوں کے کیڑے ہیں اور کسی تعقب کار کو دھوکہ دے کر بہت آسانی سے بھاگ سکتے ہیں۔ ڈیوڈ کے پاس اس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ سونیا کو کھونا ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا ڈیوڈ۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنی کیفیت کا اظہار کرے۔ ان بخشوؤں میں اگر جاسوس بھی شامل تھے تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیدھا بیجنگ پہنچایا جائے گا۔ اگرچہ وہاں ہمارا زیادہ مضبوط سیٹ اپ نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ اہم معلومات جمع کر کے دے سکیں۔ ڈیوڈ نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اپنی کہی۔ بیجنگ میں وہ لوگ ٹریس ہو جاتے ہیں تو ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس نے وہ سوال کیا جس کا جواب خود بھی جانتی تھی۔ تم جانتی ہو وہاں سے ان لوگوں کو نکالنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہوگا۔
اس لیے تنظیم کے مفادات کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ ڈیوڈ کا جواب صاف تھا، حقیقتاً ان لوگوں کی موت کے سوا اب ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے رابیل، لیکن تنظیم اور اس کا تحفظ ہر شے سے اوپر ہے۔ ہاں، تنظیم اور اس کا تحفظ ہر شے سے اوپر ہے۔ اس نے ڈیوڈ کے الفاظ نہیں، اپنا عہد دہرایا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وہ کیا؟ سجل شاہ کا بیٹا میرے پاس ہے، اور میرے خیال میں تم مقامی معاملات کو سنبھالنے کے لیے اس بچے کا استعمال کر سکتی ہو۔ لطیف سمروں کے ناکارہ ہونے کے بعد اس علاقے میں کام کرنے کے لیے تمہیں کسی اور بڑے وڈیرے کی مدد درکار ہوگی، اور اس بچے کے نانا اور دادا دونوں ہی بارسوخ وڈیرے ہیں۔ یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی۔ ڈیوڈ کی دی اطلاع سن کر اس نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اگر وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھتی تو وہاں خوشی کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں اس کی ممتا پڑی کرلا رہی تھی۔ رابیل سے میڈم ایکس تک کا سفر اس نے ہر بار اپنی ممتا کو کچل کر ہی طے کیا تھا۔ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے استاد۔ اصغر کو ٹھکانے سے روانہ ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ڈرائیور نے اسے اطلاع دی۔ کون ہیں بہن کے؟ اصغر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا اور خود بھی بیک ویو مرر میں تعاقب کاروں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ نیلی ہونڈا ہے، میں نے اپنے اڈے کے پاس بھی اسے دیکھا تھا، اور اب پھر یہ اپنے پیچھے دکھائی دے رہی ہے۔ ڈرائیور نے نشاندہی کی۔ ذرا ادھر ادھر کے پھیرے مار کر کنفرم کر، پھر دیکھ لیتے ہیں سالوں کو۔ اصغر کو گالی کے بغیر کم ہی بات کرنے کی عادت تھی، اور اس وقت تو وہ یوں بھی زیادہ محتاط تھا کہ لالا سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اڈے پر گنتی کے چند نہایت ہی وفادار لوگوں کے سوا کسی کو لالا کے زندہ سلامت ہونے اور واپس لوٹ آنے کی خبر نہیں تھی۔ احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لالا نے بھی وہاں کے عام کو مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اپنی ایک خفیہ کوٹھی میں منتقل ہو گیا تھا۔ حامد کو بھی اسی کوٹھی میں رکھا گیا تھا، تاکہ اگر کوئی اس کی تلاش میں اڈے کا رخ کرے تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ صحیح بولتا ہے، سالے ماں کے یار مستقل پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تعاقب کرنے والے اگرچہ احتیاط کر رہے تھے، لیکن مسلسل فوکس کرنے سے تصدیق ہو گئی تھی کہ نیلی کار کبھی فاصلہ بڑھا کر تو کبھی گھٹا کر مسلسل تعاقب میں ہے۔ اصغر نے تعاقب کرنے والوں کو بلا تکلف مزید دو چار گالیوں سے نوازتے ہوئے اپنا موبائل نکال کر نمبر ملایا اور کال ریسیو ہوتے ہی بولا، بندے تیار کر ٹونی اور پہنچ میرے پاس، کچھ آوارہ کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو ان کی آوارگی کا مزہ چکھانا ہے۔ احکامات دیتے ہوئے اس نے ٹونی کو اپنے محلے وقوع کے متعلق بھی بتا دیا۔ یہاں سے نکل کر ہم سیدھا یزدانی ہاؤسنگ اسکیم جانے والی سڑک پکڑیں گے۔ ہماری سپیڈ کم ہوگی، تو شارٹ کٹ مار کر تیزی سے آیا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی وہاں پہنچ جائے گا۔ تو میری فکر نہ کر، ان حرام کے پلوں کو حملہ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ میرے پیچھے لگنے سے ان کا کوئی اور مطلب ہے۔ لالا نے پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ حامد کے والی وارث اس کا کھوج لگانے کے لیے ان کی طرف ضرور رخ کریں گے، اس لیے اسے فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ تعاقب کار کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ آگے پیٹرول پمپ پر روک کر ٹینکی فل کروا لے، ٹونی کو پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم مل جائے گا۔ کال منقطع کرنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو حکم دیا تو اس نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی، اور 5 منٹ بعد ہی گاڑی ایک پیٹرول پمپ پر لے جا کر کھڑی کر دی۔ اگرچہ وہ کسی حملے کی امید نہیں کر رہے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے ہتھیار تیار کر لیے تھے کہ ایسا کچھ ہونے کی صورت میں اپنا دفاع کیا جا سکے۔ توقع کے مطابق کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی اور نیلی کار انہیں چھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس موقع پر اس نے نوٹ کیا کہ کار میں ڈرائیور سمیت 3 افراد موجود ہیں۔ گاڑی میں پیٹرول بھروانے کے بعد وہ لوگ اطمینان سے آگے بڑھے۔ نیلی کار حسب توقع آگے جا کر منتظر کھڑی تھی۔ کار والوں نے اگرچہ کوشش کی تھی کہ سڑک پر موجود گڑھے میں پھنس کر نکارہ ہو جانے والی بس کی آڑ میں خود کو پوشیدہ رکھ سکیں، لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے تھے۔ پیچھے آ رہے ہیں سڑک چھاپ عاشق۔ کچھ مزید آگے جا کر نیلی کار ایک بار پھر ان کے پیچھے دکھائی دی تو اصغر نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے قہقہہ لگا کر اعلان کیا۔ ابتدا میں راستہ پر رونق تھا، لیکن جیسے جیسے وہ یزدانی ہاؤسنگ اسکیم سے قریب ہوتے گئے، ٹریفک کم ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کم ہوتا ٹریفک ہاؤسنگ اسکیم والی سڑک پر گاڑی ڈالتے ہی بالکل برائے نام رہ گیا۔ اسی وقت اصغر نے اپنے موبائل پر ٹونی کی کال موصول کی۔ ہم ہاؤسنگ اسکیم کے قریب پہنچ گئے ہیں استاد، اور ہمیں اپنے آگے ایک نیلی ہونڈا جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ وہی ہے سالی، لگا رہ پیچھے، تھوڑا اور آگے آنے پر دونوں مل کر دبا لیں گے، اصغر نے جوش سے جواب دیا۔ فی الحال اسے عقب نما آئینے میں نیلی کار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بس ادھر ہی روک لے، آتے ہوں گے سالے کتے۔
یہیں دبوچ لیں گے انہیں۔ اس نے ڈرائیور کو رک جانے کا حکم دیا۔ اس کے خیال میں نیلی کار والوں نے انہیں ہاؤسنگ اسکیم والی سڑک پر چڑھتے دیکھ کر قصدن فاصلہ بڑھا لیا تھا کہ کہیں اس خالی سڑک پر وہ ان کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ ابھی انہیں گاڑی روکے مشکل سے آدھا منٹ ہی گزرا ہوگا کہ ایک بار پھر ٹونی کی کال آنے لگی۔ وہ ہاؤسنگ اسکیم والی سڑک پر نہیں چڑھے استاد، بالکل عین وقت پر انہوں نے یو ٹرن مار لیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹونی نے اس کے ہیلو بولنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور کال ملتے ہی جلدی جلدی اطلاع دینے لگا۔ روک سالوں کو بھاگ کر جانے نہ پائیں۔ اصغر نے اسے حکم دیا اور ساتھ ہی اپنے ڈرائیور سے بھی چیخ کر بولا، پیچھے لے، سالے چوہے بھاگ رہے ہیں۔ ڈرائیور نے گاڑی کا انجن سٹارٹ ہی رکھا ہوا تھا، چنانچہ فوراً ہی گاڑی ریورس کی۔ اسی وقت فضا میں گولیوں کی آواز گونجی۔ اصغر کے تجربے نے اسے بتایا کہ فائر لائٹ مشین گن کا ہے۔ اس فائرنگ کا جواب دینے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا اور یقینی طور پر ٹونی اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے بھی بیک وقت 2 ریپیٹر چلے۔ جپٹ لو میرے شیرو، بھاگنے مت دینا۔ اصغر وہیں بیٹھے بیٹھے چلایا۔ جوش میں اس نے اپنے ہتھیار کو ہاتھوں میں تھام کر اس کی نال کھڑکی سے باہر نکال لی، لیکن آگے ٹونی اور اس کے ساتھیوں کی گاڑی ایک جگہ کھڑی دکھائی دی تو اس کے جوش کی جگہ تشویش نے لے لی۔ قریب پہنچنے پر وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ گاڑی کے ٹائر برسٹ ہو چکے تھے اور 2 افراد ناکارہ ٹائروں کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیلی کار کا سڑک پر دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے پہلی بار میں ہی دونوں طرف کی کھڑکیوں سے فائر کر کے سیدھا ہماری گڈی کے ٹائروں کو بیکار کیا اور سپیڈ بڑھا کر بھاگ نکلے۔ ہم نے بھی فائر کیا پر وہ رینج سے نکل چکے تھے۔ ٹونی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کچھ شرمندہ تھا۔ چل کوئی بات نہیں، بھاگ گئے سالے بزدل چوہے۔ تم لوگ ٹائر بدل کر واپس جاؤ، ہم بھی اپنے رستے جاتے ہیں۔ اصغر نے تسلی دینے والے انداز میں اس کا شانہ تھپکا۔ اگر تھوڑی دیر ویٹ کر سکو تو ہم ٹائر چینج کر کے سیکیورٹی کے لیے ساتھ چلتے ہیں، ٹونی نے پیشکش کی۔ پہلے ہی اس چکر میں لیٹ ہو گیا ہے بابا، اب اور دیر نہیں کر سکتا۔ اصغر اس سارے ہجوم کو لالا کی رہائش گاہ تک نہیں لے جانا چاہتا تھا، اس لیے ٹونی کو ٹال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اس بار انہوں نے اپنے تعاقب کا پہلے سے زیادہ خیال رکھا تھا، چنانچہ لالا والی کوٹھی میں قدم رکھتے ہی پوری طرح مطمئن تھے۔ بہت لیٹ ہو گیا اصغر، پتہ ہے نا اپنے کو ٹائم کی پابندی کرنے والا بندہ پسند ہے۔ لالا کے روبرو حاضر ہوتے ہی اسے وہ سننا پڑا جس کا خدشہ تھا۔ راستے میں گڑبڑ ہو گئی تھی لالا، دنیا بھر کو منہ بھر کے گالیاں دینے والا اصغر لالا کے روبرو آواز بھی اونچی کرنے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ کیسی گڑبڑ؟ لالا سن کر چونک گیا۔ جواباً اصغر نے ساری کتھا سنا ڈالی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پر حامد کے اغوا کا شک کیا جا رہا ہے، لالا نے ایک زوردار ہنکارا بھرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ حالات سے تو یہی ظاہر ہے، اصغر نے تائید کی۔ حالات سے تو یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اڈے کی خبریں باہر لیک ہو رہی ہیں۔ لالا کے لہجے میں گمبھیر سنجیدگی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصغر سن کر اچھل پڑا۔ ایسا ہی ہو رہا ہے اصغر، تیرے پاس سے یہ خبر نکل کر مخالفین تک پہنچی ہے کہ حامد وہاں نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ تیرا پیچھا کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لالا کے لیے نتیجہ اخذ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اصغر سن کر کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں رہا۔ کڑی نظر رکھ ہر طرف، غدار اور مخبر سے بڑھ کر کوئی خطرناک نہیں ہوتا۔ لالا نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے نرم الفاظ میں نصیحت کی، پھر موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگا، حامد نے میڈم ایکس کا جو ایڈریس دیا تھا اس کی نگرانی کروا رہے ہو یا نہیں؟ بالکل لالا، 24 گھنٹوں کے لیے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ خیال رکھنا بس دور دور سے نگرانی ہو، نہ نظر میں آنا، نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی ہے۔ بہت ہوشیار بندے بٹھانے ہیں نگرانی پر، لالا نے یاد دہانی کروائی۔ جو حکم لالا، اصغر نے سیدھے سیدھے تابعداری کا مظاہرہ کیا اور یہ یاد دلانا قطعی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ یہ ساری ہدایات پہلے بھی دے چکا ہے۔ وکی کی بڑی فکر ہے مجھے، دیوا نے بھی اب تک کوئی اطلاع نہیں دی۔ لالا نے بڑبڑاتے ہوئے جام اٹھا کر منہ سے لگایا۔ سنا تھا دیوا کے اپنے برے دن چل رہے ہیں اور وہ پولیس کے ڈر سے انڈر گراؤنڈ ہے۔ اصغر نے جھجکتے ہوئے دیوا کے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ہاتھی مر کر بھی 1.25 کا رہتا ہے اور دیوا تو ابھی زندہ ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسے ایڈجسٹ کر لے گا۔ باقی رہی میرے کام کی بات تو وہ تو دیکھ لینا کہ ہو کر رہے گا۔ بڑے کانٹیکٹس ہیں اس نامراد عاشق کے اپنے دیس میں۔ دیوا کے خیال سے لالا کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ کسی زمانے میں وہ دھندے کے ساتھی ہوتے تھے، بیرون ممالک سفر میں بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ پھر لالا کو اپنے آس پاس کے حالات اور افراد سے باخبر رہنے کی بھی عادت تھی،
اس لیے دیوا کی داستان عشق سے بھی کسی حد تک واقف تھا۔ البتہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ دیوا کا چھوٹا بھائی دلیپ خفیہ طور پر کسی علیحدگی پسند تنظیم کا حصہ ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہندوستانی حکومت کو ذکر پہنچانے کا موقع نکالتا رہتا ہے۔ اپنا وکی بڑا ہوشیار اور پھرتیلا ہے، دیکھنا وہ وہاں بھی کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ نکال لے گا۔ اصغر صرف لالا کو تسلی نہیں دے رہا تھا، اسے اپنے کہے ہوئے ہر لفظ پر یقین بھی تھا۔ حقیقتاً وکی اپنی عادت، ذہانت اور جرت مندی کے باعث ہر ایک کا ہی لاڈلا تھا۔ وقت کی چال بہت بری ہوتی ہے اصغر، کوئی کتنا ہی بڑا فن خوان ہو، اگر اس چال کی زد میں آ جائے تو۔ لالا کا جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اصغر نے جلدی سے آگے بڑھ کر میز پر رکھا ہوا سیل فون اٹھا کر اس کے حوالے کیا۔ اس دوران وہ اسکرین پر چمکتا ہوا دیوا کا نام دیکھ چکا تھا۔ کیا خبر ہے میرے لیے یار؟ ایک آدھ رسمی جملے کے بعد ہی لالا فوراً اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ تو نے جو کلوز دیے تھے منڈے کے بارے میں، ان کو لے کر بہت کچھ جاننے کو ملا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ تیرے لیے اچھا ہے کہ برا۔ دوسری طرف دیوا بھی کچھ الجھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جو کچھ پتہ چلا ہے بتا دے، اچھے برے کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، پر تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا۔ دیوا نے تمہید باندھی۔ لالا زبان سے کچھ کہے بغیر اس کی اگلی بات کا منتظر رہا۔ پچھلے دنوں ادھر تیری طرف سے کچھ لوگ ادھر آئے تھے۔ سچ جھوٹ کی جانکاری سے میرا مطلب نہیں، بس ہوا یوں کہ دو بندے جاسوسی اور آتنکواد کے چکر میں پکڑے گئے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے اور ہم اس پر فوکس بھی نہیں کرتے، لیکن بھگوان کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن ایک منڈا میرے پاس مدد مانگنے چلا آیا کہ ان دونوں بندوں کو چھڑوانے میں اس کی مدد کروں۔ وہ جس کی سفارش لے کر آیا تھا اس کو میں کسی صورت انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ رسکی کام کرنے کو تیار ہو گیا۔ دیوا اتنا بتا کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ لالا بس اتنا ہی محسوس کر سکا کہ اس نے ہچکی یا سسکی لی ہے۔ کچھ حیران وہ دیوا کے دوبارہ کچھ بولنے کا انتظار کرنے لگا کہ خاموشی ضرور چھائی تھی لیکن سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا۔ شمع چاہتا ہوں یار، حلق خشک ہو گیا تھا تو ذرا 2 گھونٹ پانی پینے بیٹھ گیا تھا۔ وہ دوبارہ لائن پر آیا تو اپنی خاموشی کی وضاحت دیتے ہوئے معذرت طلب کی۔ لالا نے محسوس کیا کہ اس کی آواز پہلے کے مقابلے میں بھاری ہو گئی ہے۔ ویسے تو اسے دیوا ابتدا ہی سے پیے ہوئے محسوس ہو رہا تھا، لیکن آواز کا موجودہ بھاری پن شراب نوشی کا نتیجہ نہیں لگتا تھا۔ تو ٹھیک تو ہے دیوا، وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں تو کیا یہ کم ہے؟ وہ جواباً جو بولا اس نے پل بھر کے لیے لالا کو گھنگ کر دیا۔ جس ہستی کا نام کبھی باقاعدہ دیوا کی زبان پر نہیں آیا تھا، وہ اس کے مرنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ کیسے؟ مطلب کیا ہوا تھا؟ وہ بہت مشکل سے پوچھ سکا۔ جیسے بھی اور جو کچھ بھی ہوا تھا، اس کے قاتلوں کو پورا بھگتان بھگتنا پڑا ہے۔ میں نے کسی کو اس کے خون کا ایک قطرہ بھی معاف نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں غم و غصے کی عجیب سی تپش تھی۔ سن کر بہت افسوس ہوا۔ ہر تعزیت کرنے والے کی طرح لالا کے پاس بھی دیوا کے دکھ سن کر پرسا دینے کو وہی لگے بندے الفاظ تھے۔ چھوڑو اس کتھا کو اور اپنے مطلب کی بات سن۔ دیوا نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ میں تجھے بتا رہا تھا کہ سفارش ایسی تھی کہ میں کام کو منع نہیں کر سکتا تھا، پر جو منڈا مدد لینے آیا تھا اس سے ہمارا اپنا کچھ حساب کتاب نکل آیا۔ ہم نے اس کے بندے تو چھڑوا لیے لیکن حساب پورا کرنے کے لیے اس کے حوالے نہیں کیے اور حیدرآباد میں ایک نواب صاحب کے ذاتی قید خانے میں رکھوا دیے۔ وہ منڈا بہت تیز تھا، اپنی ایک ساتھی کو لے کر بہانے سے نواب صاحب کی حویلی میں گھس گیا اور اپنے ساتھیوں کو وہاں سے لے کر بھاگ نکلا۔ نواب صاحب نے اس بات کو اپنی انسلٹ سمجھا اور ساروں کو ان بھگوڑوں کی تلاش پر لگا دیا۔ بڑی مشکل سے پتہ لگا کہ وہ مین سٹی سے تھوڑی دور ایک بنگلے میں چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس نے بنگلے کے آس پاس کے سارے علاقے کی ناکہ بندی کر دی اور ریڈ کے لیے بھی تیار ہو گئی، لیکن اچانک ہی عجیب قصہ ہوا۔ جس بنگلے کے بارے میں اطلاع ملی تھی وہ اور اس کے ساتھ والے بنگلے میں اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی تیز تھی کہ فائر بریگیڈ کے پہنچنے تک سب خاک ہو گیا۔ پولیس کو جلے ہوئے بنگلے کے ملبے سے 2 لاشیں ملیں۔ لاشیں اتنی بری طرح جھلسی ہوئی تھیں کہ پہچان کٹھن تھی۔ دیوا روانی سے بولتا جا رہا تھا لیکن لالا کی سانسوں کی روانی قائم نہیں رہی۔ 2 جلی ہوئی ناقابل شناخت لاشوں کے ذکر نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں بینچ لیا۔ پولیس نے DNA کروا کر کھوج لگائی کہ وہ لاشیں وہاں بنگلے پر کام کرنے والے نوکر انوپ اور اس کے دوست کی ہیں۔ دیوا کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ ایک پل میں کس قسم کی بات کر گیا ہے۔ اس سارے میں میرا وکی کدھر ہے دیوا؟ لالا کو خود معلوم نہیں تھا،
کہ اس پل وہ کتنا جذباتی ہو چکا ہے۔ قریب ہی مؤدب کھڑا اصغر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بیک وقت حیران و پریشان ہوا تھا۔ وہ دوسری طرف کی گفتگو سننے سے قاصر تھا، اور لالا نے جو گنے چنے جملے بولے تھے وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے ناکافی تھے۔ وکی ہے، جب ہی تو میں تجھے یہ قصہ سنا رہا ہوں۔ دیوا نے یوں ٹوکے جانے پر برا منایا۔ اچھا تو چل جلدی سے پوری بات بتا۔ لالا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بنگلے سے وہ 2 لاشیں نکالنے کے بعد پولیس شاید ہاتھ جھاڑ کر ایک طرف ہو جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن اچانک ہی ایک پٹھان کہانی میں گھس آیا اور میڈیا کے سامنے ہنگامہ مچا کر رکھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس بنگلے میں اس کے کم سے کم 4-5 ساتھی موجود تھے، لیکن پولیس اس سچ کو چھپا رہی ہے۔ اس نے تو یہاں تک الزام لگایا کہ پولیس نواب صاحب کی پٹھو بنی ہوئی ہے، اور یہ آگ پولیس نے ہی نواب صاحب کے کہنے پر لگوائی ہے، اور اب لاشوں کو میڈیا اور پبلک سے چھپا رہی ہے۔ وہ پٹھان کون ہے؟ لالا نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ یہ وہی پٹھان ہے جس کے ساتھ وکی کو دلی میں دیکھا گیا، اور پھر جس کے ساتھ تم کو اس کے حیدرآباد جانے کی اطلاع ملی۔ دیوا نے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ گل خان، لالا کے ذہن میں حامد کا بتایا ہوا نام موجود تھا، اس لیے فوراً زبان سے پھسل گیا۔ ہاں ہاں یہی نام ہے، میں پولیس ریکارڈ سے کنفرم کروا چکا ہوں۔ دیوا نے تصدیق کی۔ وکی اس بنگلے میں کیسے اور کیا کرنے گیا تھا، اس بارے میں گل خان نے کچھ بتایا ہے؟ لالا نے سنبھل کر سوال کیا۔ پولیس کو تو اس نے کچھ نہیں بتایا، حالانکہ پولیس والوں نے مار مار کر اس کی حالت پتلی کر دی ہے، پر اپن نے اپنے ایک بندے کو تھانے میں گھسا کر اس سے بہت کچھ پتہ کر لیا ہے۔ دیوا نے فخر سے بتایا۔ تیرے بندے کے سامنے کیسے زبان کھول دی اس نے؟ شک نہیں ہوا اسے کہ پولیس کی ہی کوئی چال ہے؟ ہوا تھا شک، اور سالہ شروع میں پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا تھا، پر میرا آدمی بھی پوری تیاری سے گیا تھا، پوری آگے پیچھے کی داستان سنا کر ثابت کیا کہ اپن تیرے معاذ صاحب، سونیا میڈم، سجل بی بی اور باقی سب کو جانتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وکی سونیا میڈم اور دوسرے لوگوں کو تلاش کرتا ہوا پاکستان سے یہاں پہنچا تھا۔ اس نے یہ بھی وشواس دلایا کہ وہ وکی اور دوسرے لوگوں کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ بس پھر گل خان پھسل گیا اور سب اگل دیا۔ دیوا اسے تفصیل بتا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن تو معاذ کے نام پر اٹک گیا تھا۔ یہ معاذ کون ہے؟ تصدیق کے لیے کہ یہ معاذ وہی ہے جو علینا کا بھائی ہے، اس نے دیوا سے پوچھا۔ یہ معاذ بڑی وکری چیز ہے، وہی بندہ جو میرے پاس اپنے دوستوں کو چھڑوانے میں مدد کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ اپنے بارے میں جانکاری نہیں دی تھی اس نے، لیکن اپن نے ہاتھ پاؤں مار کر پتہ لگا ہی لیا۔ اسی کی مالا جپتا تیرا وکی اس بنگلے میں گیا تھا۔ گل خان بتاتا ہے کہ اس نے سونیا کو اس بنگلے میں دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ معاذ اور دوسرے ساتھی بھی وہیں ہوں گے۔ وہ سب الگ الگ پوائنٹ سے بنگلے کی نگرانی کر رہے تھے، تو وکی نے اسے کال کر کے پولیس کے گھیرے کی خبر دی اور وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وکی کی بات ماننا پڑی، لیکن اس کو پورا یقین ہے کہ وکی نچلا نہیں بیٹھا ہوگا اور اس بنگلے میں ضرور گھسا ہوگا جہاں اس نے سونیا کو دیکھا تھا۔ اب اس کو دو ہی شک ہیں، ایک یہ کہ پولیس نے سب کو اریسٹ کر کے چپکے سے نواب صاحب کے حوالے کر دیا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ سب بھی بنگلے کی آگ میں جل کر مر گئے ہیں، لیکن پولیس اصل بات چھپا رہی ہے۔ دیوا نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ جلنے والے بنگلوں کے مالکان کون تھے؟ ان کے بارے میں نے جانکاری کی کوشش نہیں کی، بس اتنا سنا ہے کہ دونوں بنگلے والے آپس میں رشتہ دار ہیں اور ساتھ مل کر کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں۔ وہاں آگ کیسے لگی تھی؟ لالا نے جذبات کو سنبھال لیا تھا اور ایک کے بعد ایک تابڑ توڑ سوال کر رہا تھا۔ قریب کھڑے اصغر کو سوالات کی نوعیت نے بے چین کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ گفتگو میں دخل نہیں دے سکتا تھا۔ پولیس کی رپورٹ کے انوسار شارٹ سرکٹ ہوا تھا، لیکن ایک جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اسے وہاں کسی کیمیکل کی بو محسوس ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہو سکتا ہے وکی اور دوسرے لوگوں نے پولیس کی توجہ بٹانے اور فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے خود وہ آگ لگائی ہو۔ لالا نے امید ظاہر کی۔ اپنے کو ایسا نہیں لگتا، پولیس جیسے میڈیا سے کنی کترا رہی ہے، اس سے اپن کو لگتا ہے کہ پولیس بھی کچھ چھپا رہی ہے۔ دوسرے وہ منڈا معاذ بھی دوسری طبیعت کا ہے، اپنا من نہیں مانتا کہ وہ خود کو بچانے کے لیے 2 بسے بسائے گھروں کو زندہ انسانوں سمیت جلا کر بھاگ نکلا ہوگا۔ دیوا نے دنیا دیکھی تھی، اس کی معاذ کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں، کچھ قصے دلیپ نے بھی سنائے تھے، اس لیے اسے ماننے میں تعمل تھا کہ وہ یہ سب معاذ نے کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تو اپنی آنکھیں کھلی رکھ اور چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اگنور نہ کر، میں تجھ سے اس بارے میں اپڈیٹ لیتا رہوں گا۔
جو تیری اچھا، اور ہاں، اس کام کا خرچہ پانی تیرے فارن اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا رہا ہوں۔ جتنا چاہے ہاتھ کھول کر خرچ کرنا پڑے، کام رکنا نہیں چاہیے۔ لالا خود جرم کی دنیا کا باشندہ تھا اور جانتا تھا کہ مجرم بننے والا تقریباً ہر شخص پیسے کے لیے غیر معمولی محبت رکھتا ہے، اس لیے خرچے پانی کے نام پر دیوا کو ایک خطیر رقم دینے کے لیے تیار تھا۔ نہیں رکے گا۔ دیوا نے اسے یقین دہانی کروا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ لالا کال سے فارغ ہو جانے کے باوجود کسی حکم کے منتظر کھڑے اصغر کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اصغر کی ہمت نہیں تھی کہ اسے اس سوچ سے نکال کر اپنی طرف متوجہ کرتا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار لالا کو اس درجہ متفکر دیکھا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔